بیٹا جو ہوشیار ہے، جو جوان ہے، سمجھدار ہے، کیا کہیں جاتا اپنے ماں باپ سے پوچھ کے جاتا ہے؟ حقیقت بتاؤں، اگر اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اور دعا لے کر باہر نکلے تو یہ جتنے حادثے ہو رہے ہیں یہ سارے حادثے ختم ہو جائیں گے۔ گھر سے جاتے ہیں ہم، جھوٹ بول کے جاتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بس یہیں تک جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کیا یہیں تک تو بتایا تھا؟ یہیں تک سے مراد کیا؟ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے بس یہیں تک تو یہی ہو جائے گا نا، جہاں تک دیکھ رہا ہے بس یہیں تک جا رہے ہیں۔ اس سے اگر آگے ایک قدم آگے بڑھایا تو جھوٹ ہے یہ۔ ماں باپ سے جھوٹ بول کر جاتے ہیں، اس کے بعد اچانک سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے وہ بیٹا گیا، اسے ہوش نہیں کہ ہم نافرمانی کر کے جا رہے، اچانک سے حادثہ ہو گیا۔ کس حال میں گیا وہ دنیا سے؟ کس حال میں گیا کہ ایک تو ماں باپ سے جھوٹ بولا، دوسرے نافرمانی کی۔ اور یہی بچہ اگر باپ کے ہاتھوں کو چوم کر اور ماں کے قدموں کو پیسہ دے کر ماں باپ کی دعائیں لے کر یہاں سے نکل جاتا، دنیا کے کسی کونے میں چلا جاتا، تو کوئی بھی حادثہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ لیکن دعاؤں پر یقین ہو، بھروسہ تو ہو، دعاؤں پر یقین۔ سرکار اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ سنا واقعہ کہ کشتی ڈگمگانے لگی اچانک سے، سب مسافر پریشان تھے۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کشتی ڈوبنے والی ہے، سمندر میں سیلاب آ چکا ہے، اور بیٹا تم اتنے اطمینان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہو؟ دیکھو ساری سواریاں پریشان اور تم اتنے پرسکون بیٹھے ہو، کیسے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کشتی ڈوبنے والی ہے؟ فرماتے ہیں والدہ کشتی نہیں ڈوبے گی، فرماتے ہیں والدہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ تو والدہ عرض کرتی ہے بیٹا اتنا یقین کہاں، کہ تمہیں کیسے پتا کشتی نہیں ڈوبے گی؟ تو فرماتے ہیں جو دعائیں میرے مصطفیٰ نے سکھائی ہیں، سفر سے نکلتے وقت، میرے گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی، میرا یقین ہے کہ کشتی کبھی بھی ڈوب سکتی ہے، آج کشتی نہیں ڈوبے گی سمندر میں۔ یہ یقین ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والدہ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب والدہ ہو تو غوث پاک جیسی، ایسی والدہ کہاں؟ فرماتی ہیں کہ بیٹا حج کرنا ہے تو کر لینا، لیکن ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی تعلیم حاصل کر لو۔ کیا پیارا نظریہ ہے کہ ابھی علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کر لو، حج تو کبھی بھی ہو جائے گا، لیکن علم حاصل کرنے کا تمہارا یہ وقت اچھا ہے، ابھی بچپن کا دور چل رہا ہے تمہارا، ابھی علم حاصل کرو۔ آج ہمارے بچے ابھی گھر پہ اگر کہیں بھی جاتے بھی ہیں اگر، اور پھر اجازت مانگتے ہیں ماں باپ سے کہ مجھے فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو باپ کہتا اچھا بیٹا پیسے ہیں تیرے پاس؟ پیسے نکالے جیب سے دے دے، جاؤ بیٹا فلم دیکھ کے آؤ، ناچ گانے سن کے آؤ، جا کے ڈرامے بازی سن کے آؤ جا کے۔ غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں ایک عبادت سے روک رہی ہیں، ایک عبادت سے روک رہی ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے عبادت مکمل ہو سکتی ہے اس کام پہ لگا رہی ہیں غوث اعظم کو۔ ہم کبھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کیا؟ ہمارا بچہ اگر دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دیتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ گالیاں دیتا ہے، تو ماں باپ دیکھ کے مسکراتے ہیں یار کہ دیکھو میرا بیٹا گالیاں سیکھ گیا ہے، انہیں ہنسی آتی ہے۔ ان کے گھر کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، ذرا سا گالیاں دیکھو کیسی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ زبان سے گالی نکلی اگر اسی وقت تم روک دیتے تو وہ بڑا ہونے کے بعد میں گالی نہیں دیتا، اسے معلوم ہوتا کہ یہ غلط چیز ہے، میرے ماں باپ نے روکا تھا۔ بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہو، بچے گالیاں سیکھ جاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہونے کے بعد میں جتنی زیادہ گالیاں دیتے ہیں اتنا گناہ تو ان کے سر پہ آتا ہے، لیکن سارا گناہ ان کے ماں باپ کے بھی سر پہ آتا ہے، ان کے ان گھر والوں کے سر پہ بھی آتا ہے جن گھر والوں نے اپنے بچوں کو گالیوں سے نہیں روکا تھا۔ بچہ گانا گاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہی ذرا سا بچہ، ننھا سا بچہ ہو، کبھی اس کی زبان پر جب نعت نبی ہوتی ہے اگر وہ گالی دیتا تو تمہارے چہرے پر مسکان ضرور ہوتی ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر وہ گانا گاتا ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ننھا سا بچہ جب کبھی اللہ کا نام لیتا، کہیں راستے میں مل جائے، کہیں نعت نبی پڑھتا مل جائے، چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، دل میں بھی سکون ملتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ایک چھوٹے بچے کی تربیت، اس کا ذہن جو ہوتا ہے نا ایک دم کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ جیسی سیاہی بھی کھیڑتے چلے جاؤ،
जैसी स्याही बिखेरते चले जाओगे वो जहन वैसा ही बनता चला जाएगा उसका। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहो तो उसे दुनिया के कीचड़ में डाल दो, दुनिया के दलदल में डाल दो, और अगर तुम चाहो तो उसी बच्चे को आशिक रसूल बना सकते हो। तुम चाहो कि बेटा हमने तो तालीम हासिल ना कर पाई, तुम चले जाओ जरा मदरसे में, बेटा तुम पढ़ लो जाके, देखो अजान हो रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, बेटा जाओ, अभी तुम्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम, कुछ बातें हम बताते हैं, बाकी बातें मस्जिद में जाके इमाम साहब से पूछ लेना। और जब तक नमाज का तरीका नहीं मालूम तो जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी अदाओं को अपनाते रहना। आज वो बच्चा जब मस्जिद में जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल लगने लगेगा। जैसी तुम तरबियत कर दोगे उसकी, वैसी उसकी आदत बनती चली जाएगी। जब बचपन से नमाज सिखाई जाती है तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके कानों में वही बचपन वाली आवाज गूंजती है। और